الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر التجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم ہم پر برستی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ادریس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ادریس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اللہ، کیا انداز ہے، کیا عرض کر رہے ہیں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، میں نے نبی بے مثال صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے جبکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی، لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور نبی پاک مزید فرما رہے ہیں کہ وہ رب کریم کے دوست ہیں جن پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کریم کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ادریس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معاذ بن جبل سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا بتا رہے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے مجھے پیار ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے ان کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ کہ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ شان عظمتیں رفعتیں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتائی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی شان عظمت کیا بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش کے گرد ان کی کرسیاں جو ہے وہ نصب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے چہرے پر وہ جو گھبراہٹ کا جو لوگ شکار ہوں گے نا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟
یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، رضائے الہی کے لیے محبت کرنی ہے، ہمارا پیار رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو لوگ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بخت بیدار ہیں وہ لوگ جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، برائی سے منع کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ان کی معاشرت جو ہے، ان کا میل ملاقات، ان کی جو باہمی روابط ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں، ان کی جو چاہتے ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ پاک کے لیے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے ہیں، اور ان کے لیے مناقب اور ان کی منزلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، وضو کا پانی ان کی داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ یہ پہلے دن کا واقعہ۔ اب دوسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ پہلے دن بھی یہی فرمایا، دوسرے دن بھی یہی فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو پھر وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابی کے پیچھے ہو لیے۔ یہ سب معاملہ دیکھا نا۔ اب تیسرے دن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے۔ بھئی دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ پہلی مرتبہ بھی آقا نے فرمایا جنتی، دوسری مرتبہ بھی فرمایا جنتی، تیسری مرتبہ بھی فرمایا جنتی۔ یہ کون ہیں جن کے بارے میں اتنی فضیلت؟ عمل کیا ہے ان کا؟ ذرا جانے تو صحیح۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس جا کر کسی طرح ان سے 3 دن تک رکنے کی اجازت لے لی۔ چنانچہ انہوں نے 3 راتیں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاریں، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ پایا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا ایکسٹرا آرڈنری کوئی کام ہوتا ہے کہ روٹین سے ہٹ کر ایکسٹرا آرڈنری کو کام، کہ بھی رات میں کیا عبادت کرتے ہیں، تب یہ فضیلت ملی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھا کہ وہ تو رات کو آرام کرتے ہیں، اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ یعنی رات بھر آرام ہے، رات بھر سونا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ یعنی بات کرنے میں اچھی بات کر رہے ہیں، کوئی برائی نہیں، یہ اچھی بات ہی سنی ان سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب 3 دن پورے ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ پاک کے بندے، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ تب ہی میں نے اپنا پختہ ارادہ کر لیا، ذہن بنا لیا کہ آپ کا عمل جانوں گا، لیکن میں نے کوئی بڑا عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ تو پھر
آپ کو یہ مرتبہ، آپ کو یہ مقام، آپ کو یہ رفعت کس طرح مل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام 3 مرتبہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ ابھی جو شخص آئیں گے تو وہ جنتی ہے. اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنی رفعت، تو آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا. ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ عز و جل نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا. اللہ. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو رفعتیں بخشیں اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. نیکیوں میں دل لگے ہر دم بنا عامل سنت اے نانائے حسین. میں گناہوں سے سدا بچتا رہوں کیجئے رحمت اے نانائے حسین. جھوٹ سے، بغض و حسد سے ہم بچیں کیجئے رحمت اے نانائے حسین. گھروں میں دیکھنے والے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضائے الہی پروگرام جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مسلمان کی دل میں کھوٹ نہ آئے نا. کسی مسلمان کے بارے میں دل میں یہ جو ہوتا نا چھپی ہوئی دشمنی، دل کے اندر ایسے خام خواہ کا بیر ہے، چھپی ہوئی دشمنی، اسے ہم کہتے ہیں کینہ مسلم، مسلمان کا کینہ، یہ چھپی ہوئی دشمنی ہے. یقین کریں کہ یہ کینہ مسلم سے اگر ہم اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو پاک کر لیں نا تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. وہ صحابی نے کیا فرمایا؟ بھائی کسی کے بارے میں نا، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں ہے، اور اللہ نے جو اس کو عطا فرمایا ہوا ہے اس سے میں حسد ہے ہی نہیں میرے اندر، میرے اندر حسد نہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو چیز ہے، کسی مسلمان کے دل میں نفرت نہیں ہے، کسی مسلمان کے دل میں عداوت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، یہ وہ عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ہے میرا، اور آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت انہیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت عرش کے گرد نور کے منبر ہوں گے، ان پر موجود لوگوں کے لباس اور چہرے نورانی ہوں گے. وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی صفات بیان فرما دیجئے. ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے، اس کی رضا کی خاطر بیٹھتے، اسی کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، رضائے الہی کے لیے ملنا ہے، رضائے الہی کے لیے بیٹھنا ہے، رضائے الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ جاتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ محبتیں عام کرتی ہے، نفرتیں مٹاتی ہے. احترام مسلم کا عظیم جذبہ اے کاش کہ ہم مسلمانوں میں بیدار ہو جائے اور ہم رضائے الہی پانے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی عقیدت، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار ہمارے سینوں میں آ جائے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا معاشرہ بھی یقین کریں محبتوں کا، چاہتوں کا اور امن کا گہوارہ بن جائے گا. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا بڑا پیارا ایک بیان ہے، اور یہ بیان وہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق اس کا ہندی میں یعنی مختلف زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے، رسالے کا نام امیر سنت کا بیان ہے. اس بیان کا تحریری گلدستہ بھی موجود ہے، اس کا نام ہے احترام مسلم. کمال کا بیان. میں آپ سے بھی عرض کروں گا اس رسالے کو انٹرنیٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، www.dawat-islami.net سے احترام مسلم رسالہ آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کریں.
اس کی PDF فائل حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الکریم مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رضائے الہی کے لیے آپس میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضائے حضرت